ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں پیسے تھوڑے۔ قلیلاً کی قید لگا کے اللہ بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا کی دولت بھی میری آیتوں کے بدلے میں ثمناً قلیلا ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنا کہ امامت کے پیسے جائز نہیں، مؤذن کے پیسے جائز نہیں، خطابت کے پیسے جائز نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں، تینوں ائمہ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد۔ امام ابو حنیفہ اس کے جواز کے قائل نہیں، لیکن متاخرین حنفی جو ہیں وہ بھی اس کے جواز کے کیا ہیں؟ قائل۔ تو میرا اپنا ایک خیال ہے، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مانیں۔ یہ جو ہمارے کئی علماء بڑا بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں بے تراویح میں جو قرآن سنا رہا ہے اس نو پیسے نہیں دینے چاہیے، خدمت نہیں کرنی چاہیے، یہ بدلہ ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ کوئی پہلے طے کر کے آتا ہے کہ میں 80,000 لوں۔ ایک قاری صاحب ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ایک مسجد والے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، دوسری مسجد والے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں ₹1,00,000 لینا تاں آنا۔ اب غلط ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ اب جو ایک طالب علم سنا رہا ہے کسی مسجد میں، تو اگر سنانے کے بعد ختم کے دن لوگ اس کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، وہ کوئی بدلہ ہوتا ہے اس کا، یا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کس نے پیسے ملنے ہیں یہاں؟ اس کے تو ذہن میں نہیں ہوتا۔ لہذا علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہوں گے، میں اس کے جواز کا قائل کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طالب علم کی یا وہ جو سنا رہا ہے لوگ کچھ خدمت کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم پنڈی میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا غلام حسن، ریتڑی یہ تھل کے علاقے میں، وہاں کے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو قرآن سنانا ہے۔ تو پنڈی میں کہاں جگہ بنتی تھی، 500 طالب علم تھے۔ تو جو دارالعلوم تعلیم القرآن کے ناظم تھے نا، انہوں نے کہا بھئی چلو میرے دفتر میں سناؤ۔ تو دفتر میں وہ قرآن سنانے لگ گئے، ہم 4-5 طالب علم ان کے پیچھے تراویح پڑھنے لگ گئے۔ حضرت شیخ تراویح کا خلاصہ بیان کرتے تھے ہر 4 تراویح کے بعد، اس میں تقریباً 2.5 گھنٹے صرف ہوتے، کبھی 3 گھنٹے بھی ہو جاتے، کبھی کبھی وہ پون گھنٹہ بیان کرتے، تو وہ خلاصہ بیان کرتے۔ خلاصہ ہم وہاں سنتے، تراویح ہم یہاں پر۔ جس دن ختم تھا نا تو مجھے کہا گیا بھئی آپ حضرت شیخ سے بات کریں کہ وہ 2 رکعتیں تراویح کی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پڑھیں، آج ہمارا ختم ہے۔ میں نے گزارش کی، فرمایا ہاں میں وہاں بیان کر کے آ جاؤں گا۔ وہ بیان کر کے آ گئے۔ یہ بات ہے سن 1973 کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ پیسے کی اس وقت قدر کیا تھی، پیسے کی قدر کیا تھی۔ یہ جو بکرے کا گوشت ہے یہ اس وقت 5 روپے کلو تھا، اس زمانے صرف 5 روپے کلو، 4 آنے کلو دودھ ملتا تھا اس وقت، یہ حالت تھی اس وقت۔ تو حضرت شیخ نے 2 تراویح پڑھی۔ تراویح پڑھنے کے بعد حضرت شیخ نے جیب سے پیسے نکالے، 50 روپے گن کر اس طالب علم کو دے دی۔ اس دور میں 50 روپے
یوں گنے 10-10 روپے کے نوٹ تھے اور اس طالب علم کو دی. تو اس میں کوئی اب اس طالب علم کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ حضرت شیخ نے مجھے پیسے دینے ہیں یا میری کوئی خدمت کرنی. تو اس طرح اگر اس تراویح سنانے والے کی خدمت ہو جائے تو مفتی حضرات ذرا فتوے اپنے پاس رکھیں. تم حدیث کی تدریس کرتے ہو تو پیسے جائز ہیں، بخاری پڑھاتے ہو تو پیسے جائز ہیں، مشکات پڑھاتے ہو تو پیسے جائز ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہو تو جائز ہیں، نماز پڑھاتے ہو تو جائز ہیں. تراویح پڑھانے والا بیچارہ حافظ آیا تو اب وہ کیا ہو گئے؟ ناجائز. تو یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ہم آگے پڑھیں گے. یہ کس کے بارے میں؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، خود لکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ تورات ہے، اس میں کہاں ہے نبی پاک کی تعریف؟ اور اس کے بدلے وہ لوگوں سے، یہ اس کے بارے میں ہے جناب، نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. جو تحریف کرتے تھے، تحریف کر کے لوگوں کے مال بٹورتے تھے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو.